جب آپ تبلیغی جماعت کے حقیقی روپ ان کی کتابوں کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں گے، کسی بھی مذہب یا تحریک کے مقاصد معلوم کرنے کا اہم ترین ذریعہ اس تحریک کے بانی اور اکابرین کی کتابوں سے ہوتا ہے۔ تبلیغ جماعت کے بانی مولوی الیاس ہیں۔ ان کے علاوہ مولوی یوسف، مولوی زکریا، مولوی منظور نعمانی تبلیغی جماعت کے اہم ستون تصور کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ تبلیغی جماعت کے اکابرین میں مولوی اسماعیل دہلوی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم نانوتوی وغیرہ شامل ہیں۔ خود مولوی الیاس لکھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ اس طرح دوسری جگہ مولوی الیاس لکھتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رشید احمد گنگوہی اس دور کے کتب ارشاد اور مجاہد تھے۔ یہیں رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقیۃ الایمان ہر گھر میں رکھنا عین اسلام ہے۔ یہ کیا ہے سب؟ کیا ہے یہ سب؟ مولوی قاسم نانوتوی کے بارے میں صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ وہ مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں، جہاں سے برِ صغیر کے مسلمانوں کے قلوب سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ختم کرنے کی تحریک شروع ہوئی ہے۔ یہ تو تھے تبلیغی جماعت کے اکابر، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان حضرات کو اکابر ماننے سے انکار کر دے، اس لیے ان حضرات نے اپنی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، لیکن اس انکار سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اول تو خود مولوی الیاس بنی تبلیغی جماعت کے مرکزی اجتماع گاہ کے باہر لگائیں جانے والے بک اسٹالوں سے ان اکابرین تبلیغی جماعت کی کتابیں فروخت کی جاتی ہیں۔ قبل اس کے کہ تبلیغی جماعت کے ان اکابرین کی تعلیمات کا اصل نقشہ ہدیہ قارئین کیے جائیں اور وضاحت یہ کرنی ہے کہ اگر شہید العقیدہ سنی سے پوچھا جائے کہ اگر آپ اپنے اکابرین کے نام بتائیے تو وہ فوراً حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، امام ابو حنیفہ، حضرت غوث اعظم، حضرت خواجہ اجمیری، حضرت مجاہد الفسانی اور حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ عنہم اجمعین کا نام گنوا دے گا۔ لیکن چونکہ تبلیغی جماعت کی کتابیں رسول اکرم کی شان میں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، اس لیے وہ اپنے اکابرین کے نام بتانے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ خیر، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ آپ آئیے اکابرین تبلیغ جماعت کی کتابوں سے ان کی تعلیمات ملاحظہ فرما سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں ان کی کتابیں، سب پتہ ہو جائے گا کہ ان کی کتابوں میں کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے ان کی شان میں ان لوگوں نے تبلیغی جماعت والوں نے جو بھی کتابوں میں اس طریقے سے ان کی شان میں گستاخی کی ہوئی ہیں۔